السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 3، قصر نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر میں 4 رکعت فرائض والی نمازوں یعنی ظہر، عصر، عشاء کو آدھی کر کے پڑھنا قصر کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جو نمازیں 4 رکعت کی ہیں اس کو نصف کر کے یعنی کہ 2 رکعتیں پڑھنا، اس کو نماز قصر کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ نساء آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے کہ جب تم زمین پہ سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 رکعت فرض کی جگہ 2 پڑھو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ ایک چیز واضح رہے کہ مسافر اگر ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں قصر نہ کرے اور پوری رکعت پڑھے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی ظہر کی نماز 4 رکعت کی بجائے 6 رکعت فرض پڑھے تو بجائے ثواب کے اسے گناہ ہوگا۔ لیکن اگر مسافر لا علمی میں قصر کرنا بھول گیا ہو اور اس نے 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھ لی اور نماز ختم ہونے سے پہلے یاد آیا اور دوسری رکعت کے آخری قاعدے میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھ گیا اور سجدہ سہو کر لیا تو اس کی 2 رکعت فرض ہو جائیں گی اور 2 نفل۔ یعنی کہ اس کو نماز پڑھنے کے دوران یاد آ گیا کہ میں سفر پر ہوں اور مجھے قصر نماز پڑھنی ہے تو وہ سجدہ سہو ادا کر کے اپنے 2 رکعت فرض پڑھ لے گا، باقی کے 2 رکعت اس کی نفل میں ادا کی جائیں گی۔ اور اگر دوسری رکعت میں نہ بیٹھا تو 4 رکعت نفل ہوگی، لہٰذا فرض نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ قصر نماز کے بارے میں دوسرا سوال یہ بھی آیا ہے کہ قصر نماز کے قواعد کیسے ہیں؟ اگر مسافر مسلسل سفر کے دوران چند گھنٹوں کے لیے رکتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ نے 50 میل یعنی 110 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ کر کے نکلے لیکن راستے میں آپ 75 کلومیٹر سفر کر کے چند گھنٹوں کے لیے رک جاتے ہیں، کیا اس وقت کے وہ قصر ادا کرے گا یا پوری نماز ادا کرنی پڑے گی؟ برائے مہربانی واضح کیجیے۔ اس کے جواب میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 48 میل یعنی کہ تقریباً 77 کلومیٹر سفر پر نکلے، وہ راستے میں جتنی بھی نمازیں پڑھے گا قصر ہی پڑھے گا، بے شک راستے میں رکے، کھائے پیے اور آرام بھی کرے۔ جب تک وہ کسی جگہ، شہر، بستی یا اپنے گھر میں 15 دن سے کم قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، نماز قصر ہی پڑھے گا۔ اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھے گا تو پوری نماز پڑھے گا۔ یعنی کہ ایک مسافر اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے اور اس کا ارادہ یہی ہے کہ وہ 15 دن سے کم قیام کرے گا تو وہ قصر نماز ہی پڑھے گا۔ اور جب وہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا یعنی مسجد میں نماز پڑھنے جائے گا اور امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کو 4 ہی پڑھنی پڑے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ امام 4 رکعت پڑھیں اور آپ 2 رکعت کر کے اپنی نماز ختم کر دیں، تو مقیم امام یعنی کہ امام کے پیچھے آپ کو 4 رکعت ہی پڑھنی پڑے گی۔ البتہ آپ اگر مسجد میں علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نماز قصر کرنی پڑے گی، یا آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں تب بھی آپ کو نماز قصر کرنی ہی پڑے گی۔ نماز قصر کرنے کا طریقہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضر اور سفر میں نمازیں پڑھی ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ حضر میں ظہر 4 رکعت پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت، اور سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد 2 رکعت سنت ادا کیں، اور سفر میں عصر کی نماز 2 رکعت ادا کی، اس کے بعد آپ نے کچھ نہ پڑھا۔ مغرب کی نماز سفر اور حضر میں 3 رکعت ادا کی، اور آپ سفر و حضر میں مغرب کے فرائض 3 سے کم ادا نہیں فرماتے تھے، یعنی کہ مغرب کی نماز ہمیں پوری یعنی کہ 3 رکعت ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح عشاء کی نماز بھی 2 رکعتیں فرض پڑھی جائیں گی اور اس کے بعد سنت اور وطر میں کوئی قصر نہیں ہوگی۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 554۔ کسی سفر میں اگر نمازیں قضا ہو جائیں تو مقیم ہونے پر بھی 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت قصر کر کے قضا پڑھیں، اور اگر سفر سے پہلے ان میں سے کوئی نماز قضا ہوئی تو سفر کی حالت میں 4 رکعت قضا پڑھیں۔ دونوں صورتوں میں عشاء کی 3 وطر بھی پڑھی جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں ان طلباء کی جو ہاسٹلز وغیرہ میں اپنی پڑھائی کے لیے اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی ہاسٹل میں رہتا ہے اور اس کا ہاسٹل اپنے گھر سے اتنا ہی دور ہے جتنا کہ 48 میل ہو،
اور جب وہ اپنے ہاسٹل یا یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جائے گا اور یہ ارادہ کر کے جائے گا کہ میں 14 دن سے یا 15 دن سے کم قیام کروں گا تو اس کو وہاں پر قصر نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اگر اس کو 15 دن سے زیادہ قیام کرنا پڑے گا اور وہ یہی ارادہ کر کے گیا ہے تو اس کو کوئی قصر نماز ادا کرنی نہیں پڑے گی۔ بس اس شاگرد کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے گھر اور ہاسٹل کے بیچ میں کتنا مفاصلہ ہے، اور یہ بھی لازمی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو اپنی ہاسٹل میں کتنے دن قیام کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر کے مزدور جو کہ سارا دن کام کرتے تھے اور تھک بھی جاتے تھے تو ان کو بھی قصر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ قصر نماز صرف مسافر کے لیے ہے، اور ہم جب سفر پہ نکلیں تو ہمیں صرف قصر نماز ہی ادا کرنی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔